بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قال الذین لا يرجون لقاء نأتی بقرآن غیر هذا او بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم سے ملاقات کی امید نہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی قرآن لے آؤ یا اسے تبدیل کر دو۔ تم فرماؤ مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے سوا دوسرا قرآن لائیے جس میں لات و عزیٰ، منات وغیرہ بتوں کی برائی اور ان کی عبادت چھوڑ دینے کا حکم نہ ہو، اور اگر اللہ عز و جل ایسا قرآن نازل نہ کرے تو آپ اپنی طرف سے بنا لیجئے یا اسی قرآن کو بدل کر ہماری مرضی کے مطابق کر دیجئے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ان کا یہ کلام یا تو تمسخ اور استہزاء کے طور پر تھا، یعنی ہنسی مذاق کے طور پر تھا، یا تو انہوں نے تجربہ و امتحان کے لیے ایسا کہا تھا کہ اگر یہ دوسرا قرآن بنا لائیں یا اس کو بدل دیں تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن کلام ربانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ میرے لیے حلال نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو کمی زیادتی اور تبدیلی کے بغیر صرف اسی کا تابع ہوں جو اللہ تعالیٰ میری طرف وہی فرماتا ہے، اور یہ میرا کلام نہیں ہے کہ میں اس میں تبدیلی کر سکوں بلکہ یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ اگر میں نے اپنے رب اپنی طرف سے اللہ عز و جل کے کلام میں کوئی تبدیلی کر کے اس کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور ویسے بھی دوسرا قرآن بنانا انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ انسان کا اس سے عاجز ہونا تو اچھی طرح ظاہر ہو چکا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کفار کے ساتھ اسلام کے قطعیات میں سے کسی چیز پر کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی خوشنودی کے لیے اسلام کی کوئی قطعی چیز چھوڑ دیں، جیسے ان کی خوشی کے لیے سود کی اجازت دیں یا پردے کو ختم کر دیں یا نمازوں میں کمی کر لیں یا گائے کی قربانی بند کر دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد اللہ اہل۔ یا اللہ عز و جل ماضی فجردہ کی تفسیر پڑھی سنی مولا اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا ہمارے والدین کے ساتھ اساتذہ کرام کی پیر اور مرشد کی بے حساب کامل مغفرت فرما۔ مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا۔ مولا حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ مولا ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ مولا ہم سب کی تمام مشکلات کو حل فرما۔ مولا ہمارے وہ معاملات جو بگڑے ہوئے ہیں مولا ان معاملات کو سیدھا فرما۔ مولا ان معاملات میں ہمارے لیے آسانی فرما۔ مولا ان معاملات میں ہمارے لیے آسانی فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔